Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Now we are going to study the third and the last question of the second short story, Rappaccini's Daughter. That's character sketch of Beatrice. As we know that Beatrice was the daughter of Professor Rappaccini. तो हम उसके करेक्टर को डिस्कस करेंगे, उसकी स्टोरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि उसके करेक्टर की कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, उसको हम उसके करेक्टर स्केच में डिस्कस करेंगे. एंड इट्स ऑल अबाउट द करेक्टर ऑफ बीट्रस. Rappaccini's Daughter is a tragic love story. Basically, it's a love story between two characters, Beatrice and Giovanni, and Beatrice is its heroine. And she is the central character of the story. ठीक है, she is the heroine of the story. And she plays an important role in explaining the theme or background idea of this fantasy. ये जो स्टोरी है उसको समझने के लिए, ठीक है, उसके बैकग्राउंड को समझने के लिए, उसका सेंट्रल आइडिया को समझने के लिए इसका रोल, इस लड़की का रोल, बीट्रस का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, फैंटेसी. इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी, इट्स एन इमेजिनरी स्टोरी विद अनयूजुअल कैरेक्टर्स. कि ठीक है, ये इमेजिनरी स्टोरी हो गई, इसका किसी के रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो ऐसी स्टोरी को हम फैंटेसी कहते हैं. शी वॉज द ओनली डॉटर ऑफ डॉक्टर रैप्पाचिनी. ठीक है, कि वो इकलौती बेटी है रैप्पाचिनी की. गॉड हैड मेड हर द पैरागॉन ऑफ ब्यूटी. ठीक है, उसको खूबसूरती का पैकर बनाया खुदा ने. ठीक है, एंड फिज़िकल ग्रेस. ठीक है, उसको जिस्मानी खूबसूरती का पैकर बनाया खुदा ने. शी वॉज आल्सो एन एम्बॉडीमेंट ऑफ इनोसेंस. ठीक है, तो वो मासूमियत उसमें भरी हुई है, स्वीटनेस है एंड प्योरिटी है, और वो पाकीज़ा है. ठीक है, मासूम है. ठीक है, कि वो खूबसूरत है, मासूम है, पाकीज़ा है. तो ये उसका इंट्रोडक्शन आप कह लें बीट्रस का. हर वॉइस वॉज एज एनचेंटिंग एज द सनशाइन इन द साउथ. फिर उसकी जो आवाज़ है वो भी बड़ी मशहूर कुन है. उसके लिए उसने एक एग्ज़ाम्पल दी है, इसको कंपेयर किया है सनशाइन इन द साउथ, के साउथ में जैसे धूप निकलती है, धूप चमकती है, उस तरह मशहूर कुन उसकी आवाज़ है. हर स्वीटनेस ऑफ टेम्परामेंट एंड मैजिकल फेस had made her famous in the whole town of Padua. क्योंकि जहाँ पे ये स्टोरी वक़ूफ़ पज़ीर होती है, जहाँ पे ये स्टोरी जिस टाउन में हो रही है उसका नाम पाडुआ है. ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ वहाँ पे है. और वो कह रहे हैं कि उसकी ये जो टेम्परामेंट है उसका, ये और उसका जो मैजिकल फेस है, ठीक है, एक शहर में जकड़ने वाला उसका खूबसूरत चेहरा है. ठीक है, और उसका ये जो बिहेवियर है, ठीक है, उसकी इनोसेंस है, इन्हीं की वजह से वो पाडुआ के टाउन में बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाती है. एंड बीट्रस इज़ द ओनली डॉटर ऑफ प्रोफेसर रैप्पाचिनी. शी इज़ यंग एंड ब्यूटीफुल. हर फादर्स इन ह्यूमन लस्ट फॉर नॉलेज हैज़ टर्न्ड हर इनटू अ पॉइजनस ह्यूमन बीइंग. एक इतनी खूबसूरत लड़की है, ठीक है, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसका टेम्परामेंट, ठीक है, सब कुछ स्वीट है, प्योरिटी उसकी पर्सनैलिटी में है. ठीक है, वो अपने बाप की इकलौती बेटी है, वो जवान है, खूबसूरत है, लेकिन शी वॉज टर्न इनटू अ पॉइजनस ह्यूमन बीइंग. लेकिन वो एक जहरीली इंसान बन जाती है. उसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ हर फादर्स इन ह्यूमन लस्ट फॉर नॉलेज. कि वो इल्म के लिए जो उसकी लस्ट है उसके बाप की, गैर इंसानी, ठीक है, उसकी वजह से वो जहरीली हो जाती है. हर ब्रीथ कैन किल. और वो इतनी ज़्यादा जहरीली हो जाती है कि उसका सांस जो है वो भी कत्ल करने के लिए काफ़ी है. शी हेट्स हर फादर्स साइंस बट लव्स हिम टू मच टू डिफाई हिम. वो खुद भी अपने बाप की इन ईवल डिज़ाइंस जो हैं, जो साइंस है, लव फॉर साइंस है, लव फॉर नॉलेज है, लव फॉर द लीथल नॉलेज है, उससे वो नफ़रत करती है. लेकिन
وہ اپنے باپ سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے کہ وہ اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتی، اس کے خلاف نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے، اس سے اختلاف نہیں کر سکتی. سو شی بیکمز ہز ایجنٹ آف ڈسٹرکشن بائی ہیلپنگ ہم ان ہز ورک. تو اسی طرح وہ اسی کا ایک اعلیٰ کار بن جاتی ہے تباہی میں، کس طرح اپنے باپ کے اس کام میں مدد کر کے. تو وہ کرتی کیا ہے؟ شی لکس آفٹر دا گارڈن، وہ اس گارڈن کی دیکھ بھال کرتی ہے جو زہریلے پودوں سے بھرا ہوا ہے. بٹ ہر فادرز لو فار ڈسٹرکشن کین ناٹ انفیکٹ ہر. لیکن اس کے جو باپ کی محبت ہے تباہی کے لیے، پوائزن کے لیے، ٹھیک ہے، لسٹ فار پاور ہے، لسٹ فار لیتھل نالج ہے، اس کا اثر اس پر کوئی نہیں ہوتا. شی ریمینز انوسینٹ، شی ریمینز اے ڈیپلی ہیومن کریکٹر، کہ وہ پھر بھی انسانی شخصیت میں ہی رہتی ہے، کہ وہ ابھی بھی ایک بہت اچھی انسان رہتی ہے، اس کے اوپر اس کے باپ کی برائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. شی نوز ہر مس فارچون، اس کو اپنی قسمت کا پتہ کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے. بٹ وشز ٹو لیو اے ہیلدی نارمل لائف، لیکن اس کے یہ خواہش ہے کہ وہ ایک صحت مند اور نارمل انسانوں والی زندگی گزارے، ٹھیک ہے. اس کو شی نوز دا ایول ڈیزائنز آف ہر فادر، اس کے اپنے باپ کی برے جو منصوبے ہیں، جو کچھ ہے اس کے بارے میں اس کو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بدقسمتی کو بھی جانتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایک اچھی اور صحت مند نارمل زندگی گزارنا چاہتی ہے. شی وشز ٹو بی لوڈ، وہ چاہتی ہے کہ اس سے محبت کی جائے. بٹ فائنڈز اٹ امپاسبل ٹو گو اگینسٹ ہر فادرز کروئل ول، لیکن وہ اپنے باپ کے خلاف نہیں جا سکتی. اس کی جو کروئل ول ہے، اس کی مرضی ہے اپنے باپ کی، اس کے خلاف وہ نہیں جا سکتی. تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ شی ڈائز اے ٹریجک ڈیتھ ان ٹرائنگ ٹو ٹیسٹ دا ایفیکٹ آف باگلیانیز کیور. پروفیسر باگلیانی نے جو اینٹیڈوٹ بنایا ہے، اس کے ایفیکٹ کو ٹیسٹ کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی موت ہو جاتی ہے. ہر لاسٹ ورڈ ریفلیکٹ ہر ٹرو نیچر. پھر جو اس کے لاسٹ ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کی نیچر یا اس کی جو فطرت ہے اس کو بتاتے ہیں کہ شی از اے پیورلی ہیومن کریکٹر انسپائرڈ آف ان ہیومن ٹیچرز آف ہر فادر. یہ اس کے باپ کی جو تعلیمات ہیں، باپ کا جو سائنس کے لیے محبت ہے، باپ کا جو پوائزنس ایکسپیریمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، ایول ڈیزائنز ہیں، اس کے باوجود وہ بالکل ایک پیور پاکیزہ انسانی جو کریکٹر ہے، بالکل ابھی بھی وہ انسانوں کی طرح ہے. ہر انوسینس اینڈ ہر سفرنگس میک ہر اے لویبل کریکٹر. ٹھیک ہے، یہ اس کی سفرنگز ہیں اور اس کی جو معصومیت ہے، اس کی وجہ سے وہ لویبل کریکٹر بن جاتا ہے سٹوری میں، اس کا کریکٹر جو ہے. سو ہر ڈیتھ کمز ایز اے شاک، کیونکہ وہ اس کی یہ جو سوچ ہے، ہیومن سوچ ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو تھنکنگز ہیں اگینسٹ ہر فادرز ایول ڈیزائنز، اس کی وجہ سے وہ ایک ایسا کریکٹر بن جاتا ہے جس سے ریڈر محبت کرتا ہے، جس کو اچھا سمجھتا ہے، اور جیسے ہی اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ ایک بالکل صدمے کی طرح لگتا ہے. بیٹرس ڈیزرو پٹی not only for her sudden tragic death but also for her love and obedience to her father. ٹھیک ہے، ابھی she deserves pity, she deserves our sympathy not only for her death، کہ اس کی جو موت ہوگی ہے نہ صرف اس کی وجہ سے وہ پٹی اور سیمپتھی ڈیزرو کرتی ہے، لیکن اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے باپ کی جو ہے فرما بردار ہے، حالانکہ اس کو سب کچھ پتہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اپنے باپ کی فرما بردار رہتی ہے، اور یہی فرما برداری جو ہے اس کی جان لے لیتی ہے. She dies by the antidote given by her lover Giovanni, but actually she is the victim of her father's thoughtless love and jealousy. ٹھیک ہے، ریالٹی اٹس این آئرنی، ٹھیک ہے، کہ ریالٹی میں تو آپ دیکھتے ہیں سامنے جو ہے اپرنٹلی آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی موت کس وجہ سے ہوئی ہے. جیوانی جو اس کا لور ہے وہ اس کو اینٹی ڈوٹ دیتا ہے جو کہ پروفیسر باگلیانی نے بنائی ہے، اس اینٹی ڈوٹ کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے. بٹ ان ریالٹی شی از دا وکٹم آف ہر اون فادرز ایول ڈیزائنس، ٹھیک ہے، تھاٹ لیس لو اینڈ جیلسی، لیکن وہ شکار بنتی ہے اپنے ہی باپ کے، ٹھیک ہے،
جو برے منصوبے ہیں ان کا شکار بنتی ہے. شی از ٹو بی پیٹیڈ مور فار ہر انہیپی آئسولیشن اینڈ آف ہر اونلی لو افیئر. اور اس وجہ سے بھی اس پہ رحم کیا جا سکتا ہے, اس کو بیچارہ سمجھا جا سکتا ہے, اس کی بیچارگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ جو آئسولیشن میں رہتی ہے, دوسرے کریکٹرز کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتی, دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتی, ٹھیک ہے, اس کو الگ رہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ زہریلی ہو چکی ہے, اور اس کا صرف ایک ہی لو افیئر ہے اور وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دا کریکٹر آف بیٹرس انسپائرز لو ایز ویل ایز پٹی. اس کا جو کریکٹر ہے یہ کیا ہے, یہ ہمیں محبت پہ بھی اکساتا ہے اور رحم پہ بھی اکساتا ہے. شی از اونلی گرل ڈپرائیوڈ آف ٹرو ہیپینیس اینڈ لو. ٹھیک ہے, کہ وہ ایک ایسی اکیلی رہنے والی لڑکی ہے جس کو محبت بھی نہیں مل سکی, خوشی بھی نہیں مل سکی, اس کو اکیلا رہنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اونلی بیکاز آف ہر فادرز ایول ڈیزائنس. دین ہر کریکٹر ہیز سمبولک سگنیفیکینس. ٹھیک ہے, ابھی اس کے سمبولک سگنیفیکینس بھی ہے, وہ کسی اس کا کریکٹر سمبل بھی ہے ایک چیز کا کہ وہ شی اسٹینڈس فار دا بیوٹیفل ورلڈ آف نیچر دیٹ از بینگ کرپٹیڈ اینڈ پلیوٹیڈ بائی دی سائنس. وہ ایسی دنیا کو شو کرتی ہے, وہ ایسی قدرتی دنیا کو شو کرتی ہے کہ جو کہ بہت خوبصورت ہے, لیکن سائنس نے اس کو آلودہ کر دیا ہے, کرپٹ کر دیا ہے, پلیوٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اسی چیز کا وہ اسی دنیا کا وہ سمبل ہے کہ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی لیکن صرف سائنس کے ایکسپیریمنٹس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو اسی طرح جو خوبصورت قدرتی دنیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے لیکن سائنس نے اس کو آلودہ کر دیا ہے. کہ آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو اس کویسچن کی سمجھ آ گئی ہوگی. اٹس آل اباؤٹ دی کریکٹر اسکیچ آف بیٹرس. تو آپ اس کو اسٹڈی کریں, بار بار پڑھیں, یاد کریں اور اس کی ریٹن پریکٹس ضرور کریں.